ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی اور ہم بات کر رہے ہیں کوثر قرآن کے پروگرام میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان کی جانب سے عطا ہونے والے گفٹس کے حوالے سے بات ہے. اور ہادی ٹیلی ویژن آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہے اور اس کی عظمت ہم سمجھ سکے. تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ یہ ملکوتی گفٹ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چاہنے اور چہیتی بیٹی کو ہدیہ کیا ہے. خانم معصومہ جعفری ہمارے ساتھ ہیں. جی خانم. جی تو ہم بتا رہے تھے کہ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس قدر مصروف تھی، ان کی ڈیوٹیز اتنی زیادہ تھی کہ ڈفرینٹ رولز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہمیں نظر آتے ہیں. آپ ام العلوم تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہفتے کے دنوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ایک دن تفسیر کے لیے، ایک دن فقہ کے لیے، ایک دن حدیث کے لیے، ایک دن اخلاقیات کے لیے. اور اس کے علاوہ بی بی جو ہے سوشل لائف، اگر آپ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ لیجئے، یہ جو ہمارے ہاں ہند و پاک میں ایک رسم ہے نا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوتگی ہوتی ہے، تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، لوگ باہر سے لے کر جاتے. اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھنے والی ہماری مہربان ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے. جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو 3 days تک لوگوں نے دیکھا بی بی گھر پہ ہانڈی بنا لیتی تھی اور 3 دن تک ان یتیموں کے لیے آپ اسماء بنت عمیس کے گھر کھانا لے جاتی رہی. اور اسی طرح کسی کے بھی گھر میں بیوہ اور بچے ہوتے تو جناب سیدہ ان کے لیے کھانا بنا کر لے کر جاتی تھی. اور یہ جو جسے آج کل کے دور میں ہم کیٹرنگ کہتے ہیں، اصحاب صفہ 200 کے قریب جو غریب تھے، جن کے لیے کوئی سپیس یا کوئی گھر نہیں تھا، تو رسول خدا نے ایک خاص جگہ ان کے نام مختص کیا ہوا تھا جس کے اندر سلمان فارسی وغیرہ بھی تھے. جناب سیدہ کے ڈیوٹیز میں ایک یہ تھی کہ کیٹرنگ کا مطلب بی بی ان کے لیے بھی کھانا بنا کر بھیجا کرتی تھی. مطلب ڈفرینٹ رولز، جہاں وہ ہاؤس وائف تھی، جہاں وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، جہاں وہ معاشرہ سازی کر رہی ہیں، جہاں وہ سیاست میں کبھی نبوت کو مشورہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں بھی امامت کے لیے سہارا بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور جہاں وہ عبادت میں محراب میں کھڑی ہوتی ہے تو آسمان مدینہ ان کے عبادت کے نور سے جھلکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. سو اتنی ایکٹیویٹیز ہونے کی وجہ سے خوار شیرین میں اتنا کہوں جو ہم جانتے ہیں نا وہ قطرہ بھی نہیں ہے، وہ قطرہ بھی نہیں ہے. مطلب جیسے جیسے ہمیں معلوم ہو رہے ہم بس بتاتے جا رہے، وہ قطرہ بھی نہیں ہے. سو یہاں پر اتنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک 18 یا 16 ایئر کی جوان بی بی سلام اللہ علیہا کو ایک ہیلپر کی ضرورت تھی. اب سمجھ گئے نا کہ یہ تصویر کیوں، اور اس کا جو اس کے پیچھے جو اس کا فلسفہ ہے نا وہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا. بی بی کو ایک ہیلپر، ایک سپورٹرز کی ضرورت تھی، تو وہاں پر آپ گئی. بٹ روایت میں ہے آپ کہہ نہ سکی. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کال کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں، جناب سیدہ اتنی ایکٹیویٹیز اور ڈیوٹیز کے ہونے کے باوجود آپ تشریف لے جاتی ہے کہ مجھے کوئی ہیلپر چاہیے جو میں جس ٹائم گھر سے باہر نکلتی ہوں وہ کم از کم گھر کا خیال رکھ سکے. ٹھیک ہے، کہہ نہ سکی بی بی اور گئی، خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لاتی ہے. اور انہوں نے کچھ نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بزی ہوں، مصروفیات ہے، میں تھک جاتی ہوں، بابا جان آپ میری مدد کر لیجئے، یا مجھے کوئی ماسی، کوئی ہیلپر چاہیے جو آپ اس کی ڈیوٹی لگا دے. کہہ نہ سکی بی بی، خاموش آتی ہے تو مولا کائنات سمجھے، اور مولا نے وہ بھی رسول خدا کے پوچھنے پر آپ نے جو ہے وجہ بیان فرمایا کہ آپ کی بیٹی وجہ تخلیق کائنات اس لیے آپ کے ہاں تشریف لائی تھی. تو اس ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے کہ آپ کو آپ کی لائف میں کچھ بھی پرابلم ہو فوراً سے آپ کو اس کو ڈسکلوز کرنا، اسپیشلی ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ خدا کے دامن کو تھامے دیکھیے گا رب کہاں کہاں سے مدد فرماتا ہے. سیکنڈ،
بی بی جو اس میں مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے نا وہ ہے حیا فاطمہ، لحاظ، بد لحاظ نہ ہونا. آپ جہاں جہاں کمپرومائز کر کے لحاظ کرو گے نا اللہ غیب سے مدد فرمانا شروع کرتے. ماڈرنسٹی جس کی آج کل اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. آج کل ڈیفینڈ کرنا سب سکھاتے ہیں لیکن پیشن، حوصلہ، حیا، شرم یہ نہیں سکھاتے ہیں. بلکہ جو تھوڑا سا حیا جس کے اندر حیا نہیں ہے نا تو وہ دین بھی اس کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں ہے کہ جس کے لیے حیا نہیں وہ دیندار بھی نہیں ہو سکتا، جو آج کل اشد ضرورت ہے. تو یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس میں مجھے اور آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ دنیاوی ہاؤس جاب، آپ کے گھر میں جتنے ڈیوٹیز ہے، اور مینٹل ہیلتھ، آپ کو دماغی اطمینان اور سکون اگر چاہیے، فزیکل ہیلتھ، آپ کو فزیکل ہیلتھ اگر چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسمانی تھکاوٹ میری بیٹی دور ہو جائے گی تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، جو رب کی جانب سے آپ کے لیے خاص طور پر عطا ہوئی ہے. جب آپ روح کو فیڈ کرتے ہو نا، آج کل آپ سائیکٹرسٹ سے بھی پوچھ لیں، جب آپ جتنی زیادہ آپ روح کو فیڈ کرتے ہو بدن اتنا ہی زیادہ کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. وہ حدیث ہے نا خواہر، بہت پیاری حدیث ہے کہ وہ بدن ضعیف نہیں ہے جس کے اندر ایک مضبوط ارادہ ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں نا وہ بدن کبھی بھی ضعیف نہیں ہے. جناب زینب کو آپ دیکھ لیجئے، تازیانے بھی کھا رہی ہے، گرائے بھی جا رہے، اسیری بھی کاٹ رہی ہے، لیکن وہ بدن بظاہر آپ کو دکھنے میں کمزور ضرور لگے گا کیونکہ ان کے اندر جو ایک مضبوط ارادہ ہے نا وہ بدن کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ تسبیح ہے حضرت فاطمہ کی، حکمت ہی یہی ہے کہ آپ جیسے جیسے 34 ٹائمز، پھر اس کے بعد 33 ٹائمز آپ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھو گے، پروردگار آپ کو مینٹلی ہیلتھ، آپ کو فزیکلی ہیلتھ، آپ کو انر پیس، آپ کو ہر طرح سے خدا آپ کو جو ہے کیا ہے مضبوط جو ہے بنا لیتا ہے. تو جس کی روح کی طاقت جتنی زیادہ ہونا، جسم میں بھی طاقت آنا جو ہے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. تو